açılmış. Bunu yıkıyorum arkadaşlar. Elimden keseyi. Ninth class, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninth class. Ninth class. Ninth class girls. आप सुन रही है? हाँ? सुन रही है आप? आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्लास 9th. हाँ? आवाज नहीं आ रही है? 9th क्लास. चलो आज का लेसन सुनो. कल जो हमने पढ़ा, कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया कि यहाँ ये फरमाते हैं कि मैं जिस घर में मसाला पीसने के लिए जाता था, वहां एक लड़की निकलती थी और वो मेरा रास्ता रोकती थी और मुझसे इतना मसाला पिसवाती थी, मुझे पता नहीं चलता था कि वो सारे महल्ले का मसाला शायद लाती थी ये और मुझसे पिसवाती थी वो मसाला. तो उसके बाद ये फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ, वही लड़की मेरी बीवी हुई. तो फिर हम उन बातों को याद करते थे जो बातें पहले हुई थी. तो फिर उसके बाद है एक रोज जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो देखता हूँ, ये फरमाते हैं मुसन्निफ की जब मैं एक कश्मीरी दरवाजे की तरफ देख गया तो मैंने क्या देखा कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है. हुजूम कहते भीड़ को, लोगों की भीड़, बहुत लोगों की बहुत भीड़ थी. कॉलेज वहां था जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है. कहाँ था कॉलेज? वहां पर जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है. तो मैं भी भीड़ में घुस गया, अंदर अंदर मैं भी उस भीड़ में चला गया. मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं. मुफ्ती सदरुद्दीन आमुत इम्तिहान है खतर लड़कन. हमने कहा चलो हम भी चले. बरामदे में पहुंचा तो कद छोटा था. ब्रांदस पे बहुत उसन तब उस कद लकुट लोगों की टांगों में से होता हुआ घुस घुसा कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया. मैं लोगों की टांगों के अंदर से चलता गया और चलते चलते दरवाजे तक मैं पहुंच गया. देखा कि कमरे के बीच में मेज बिछी है. वहां एक मेज थी कमरे के दरमियान में
اس کے سامنے کرسی پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور وہاں پر مفتی صاحب جو تھے مفتی صدر الدین جو تھے وہ اس پر بیٹھے تھے. ایک لڑکا آتا ہے پھر ایک لڑکا آتا ہے اس سے سوال وہ کرتے ہیں کیا کرتا ہے اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھتے جاتے ہیں. وہ بچوں سے ان لڑکوں سے سوال کرتے تھے اس کے سامنے ایک کاغذ تھا اور اس پر لکھتے تھے. میز کے دوسرے پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے جو میز کے دوسرا حصہ تھا تو وہاں پر ایک اور کرسی تھی وہاں ایک انگریز بیٹھا تھا. یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے. یہ کون تھا؟ یہ اس سکول کا پرنسپل تھا. یہ تماشا بھی محو تھے. یہ کیا تھے؟ مشغول تھے. محو کا مطلب ہے مشغول. یہ تماشا دیکھنے میں مشغول تھے کہ صاحب کسی کام کے لیے اٹھے. تو جب وہ کسی کام کے لیے اٹھے تو چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا. جو راستہ تھا جب وہ اٹھے تو انہوں نے وہ راستہ صاف کرنا شروع کیا. جو لوگ دروازہ روک کے کھڑے تھے وہ لوگ جنہوں نے دروازہ روک کے رکھا تھا اور کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے. انہوں نے دروازہ بند رکھا تھا اور وہ دروازہ کھولنے ہی نہیں دیتے تھے. وہ وہاں سے کہیں بھی نہیں جاتے تھے. چپراسی زبردستی دکا دے رہا تھا ان کو چپراسی. تو غرض اس دکا پیل میں میرا کھلیا ہو گیا. دپان مے ہسا بنیو اتہ کیم ہسا بنیو مے اتہ امہ دکا سۭتۍ ژمیوس بہ. اور دروازے کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا. جو دروازہ تھا اس کے سامنے سنگ مرمر سفید یہ پتھروں کا فرش تھا صاف شفاف پتھروں کا. اس پر سے میرا پاؤ رپٹا اور میں دم سے گرا. سچ کھر یہ پیو ورسن. میرا پاؤ پھسل گیا اور میں نیچے آ گیا. اتنی دیر میں پرنسپل صاحب بھی دروازے تک آ گئے اور پرنسپل صاحب جو تھے وہ بھی دروازے تک آ گئے. انہوں نے جو مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے. جب انہوں نے دیکھا مجھے کہ میں گر گیا تو وہ بہت دوڑ کے ساتھ وہاں پہنچے. مجھے اٹھایا پوچھتے رہے کہیں چوٹ تو نہیں آئی. قدرتی اگر کہاں ورس پہ تمس اس پرسانے اس تہ پرسو تمس چما لوگ کن جائے ام تہ پرس امس تمس لوگ ما کن جائے. ان کی شفقت آمیز باتیں اب تک میرے دپان یم ہسا مے سۭتۍ کر پیار محبت چہ کتھ تم ہسا چھ ونیک تام میرے دل پر حجر ہیں. جس کن اکس کنہ پہ کی لیکھان اتھے کن یم تہ میانس دلس پہ کھنت یم کتھ یم تم تمہ سات ون نقش بل حجر ہیں. باتوں ہی باتوں میں پوچھا کت کران پوچھ میں ام کہ میاں صاحب زادے کیا پڑھتے ہیں تم کیا چھک پڑھان. میں نے کہا کہ معلوقات چھک پڑھان. معلوقات کوئی کتاب ہے تو وہ میں پڑھ رہا ہوں. ان کو بڑا تعجب ہوا. پھر پوچھا امس کو حیرانگی دپان ام ہسا وون مے بیٚیہِ. تو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میری عمر پوچھی. میں نے کہا مجھے کیا معلوم. ام پرس میں کوتا بوڑ چھ. میں مجھے خبر کیا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے اپنے کام کو جانے کے لیے سیدھا مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گئے. دپان ام روٹ میں اتھ ام نیوس بہ سیودی مفتی صدر الدین صاحبس نش اور کہنے لگے مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے میں معلوقات پڑھتا ہوں. بچھس پڑھان معلوقات. ذرا دیکھیے تو صحیح سچ کہتا وچھتا یہ پوزی بنان یا یوں ہی باتیں بتاتا ہے یا اتھے کن ابزی بنان. مفتی صاحب نے کہا بولو تو کیا پڑھتا ہے. مان سچ کیا چھپ پڑھا مفتی صاحبن پرسنا. میں نے کہا معلوقات. کہنے لگے کہاں پڑھتا ہے تو اس کا چھپ پڑھا. میں نے کہا کہ پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں اس پنجابین ہز مسجد سے تھی مسجد میں کٹرے مسجد سے تھی مز بہ یہ پڑھان. پھر کہا معلوقات دو. دس میں پڑھے گا دس پرکھا. میں نے کہا لائیے
لائے کہ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور ہاتھ میں میرے ہاتھ میں دی تم تجھ اخ کتاب میز پر دژ میں اتھس مز اور کہا یہاں سے پار سا یہ پہ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ معلومات سے عمرہ بن کلثوم کا شعر تھا دپان یہ سا عمرہ بن کلثوم اخ شعر یہ امی معلومات مز پران شعرن کتاب اسے میں نے پڑھا اور معنی بیان کیے میں پور تھی شعر معنی تھی ونمس انہوں نے ترکیب پوچھی اور بیان کی کہ مفتی صاحب بہت چکرائے علم وون امی ترکیب پڑھنو کس کن سہ پڑھان دپان امس صاحب کالس چکر ہو پوچھنے لگے تم کو کون پڑھاتا ہے یا کچھ بھی پڑھنا میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب مجھے پڑھنا مسجد مولوی صاحب کہا مدرسے میں پڑھے گا مدرسس من پرکھا ون اگر ثہ کن مولوی صوبس نش پڑھا وہاں پرکھا مدرسس من میں نے جواب دیا میں جواب ضرور پڑھوں گا آپ پڑھ مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھی اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا لچھے یہ سا یہ مفتی صاحبن کی سطر جس پرنسپلس کو نہ بولنس اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا انہیں سا پریزیڈنٹ نشان تو ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے اتدراج آئے پن گھر مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا میں وہ مولوی صاحبس کہین کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے ایک کاغذ دے گیا مولوی صاحب نے کاغذ دیت میں چپر 5-8 دن اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہوگی نذیر احمد سا ہوں کالجس من داخل کر یہ سا ہی کالجس من پڑھت مولوی صاحب نے مجھے بلایا خط دکھایا اور پوچھا یہ معاملہ کیا ہے کیا دلیل مولوی صاحب کیا دلیل یہ تم یہ خط کو میں نے کچھ جواب نہ دیا میں ذرا سختی جب ذرا سختی کی تو تماوا کا بیان کیا زبردستی تو مونمس میں سارے دلیل بہت خوش ہوئے یہ گو واریہ خوش اور دوسرے روز دے کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا دمی دون مونس کورنس بہ حوالہ پرنسپل صاحبس میون اتھ دن تم سے اس زمانے میں سعید احمد خان کی فارسی کی جماعت میں تھے تم سعید احمد خان فارسی کلاس میں پڑھا منشی ذکی اللہ حساب کی کلاس میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے یہ مسلمان جماعت میں پڑھان میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا بگوس عربی کلاس میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی تھی تو مولوی صاحب چون کلاس کت بہان کہنے لگے پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں پرنسپل صاحب نے کمرہ ساتھ بازو میں یعنی ساتھ جو چھوٹا کمرہ ہے اس لکٹا کمرہ کی اس میں ہماری جماعت تھی سن جماعت پران عربی میں پڑھ دوسرے پہلو میں جو کمرہ ہے دمی طرف اس کمرہ اس میں فارسی کی جماعت فارسی ورڈ پڑھان دانی نے کہا کہ صاحب آپ کے اختیاری مضامین میں کیا تھے اختیاری مضامین سلیبس انسان پنہ مرضی پڑھے تم کیا مولوی صاحب ہنسے اور کہا تم میاں دانی ہم پڑھتے تھے آج کل کے طالب علم کی طرح گاس نہیں کاٹتے تھے اس کے طالب علم بھر پران تمہن پرنس کن توجہ آسان کہیں پران گاس ٹان کی مولوی صاحب اس فکر کا بہت استعمال کرتے تھے مولوی صاحب یہ جملہ کران واریاہ استعمال ارے بھائی ایک ہی مضمون کی تکمیل کرنا دشوار ہے اکوئی مضمون پورا کرنا مشکل آج کل پڑھاتے نہیں لاتے ہیں کچھ نہ پڑھنا کیا بلکہ بور پیٹ تھوان آج پڑھا کل بھولے آج پڑھا کہاں چیز پگہ چوسا مشکل تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی دپان تہذ تعلیم تس تعلیم اس کن لگاوان سو ربہ تھپ سو بند گژھان اتھے کن سو تہذ تعلیم تھکریا بھی گھر دی دپان یتھ مز کنہ وغیرہ تم تہ یہ سا شامل آمت کرنے مٹی بھی میس تہ پتھر بھی ہے کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے چون سیر تہ دھکا دیا اور اڑا اڑا دم کر گئی اخ دک دتس اکی دک سے پی وس ہم کو اس زمانے میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کرتے تھے
اَسہِ ٲس اکھ مضموٗن دِوان پرناوان مگر تتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ بناوان بالکل یہِ ہسا صحیح اَسہِ ٲس آسان تتھ مُتعلِق سورُے کینٛہہ پتہ پڑھانے والے بھی ایرے گیرے پچ کے لیا نہیں ہوتے تھے دپنس پرناوان وٲلۍ تہِ ٲسۍ نہٕ آسان کینٛہہ تِم اورُک یورُک یِم زن یِمن نہٕ پتہٕے ٲس کینٛہہ آسان بلکہِ تِم ٲسۍ نہٕ آسان تِتھۍ کینٛہہ تِمن تِم ٲسۍ آسان مختلف رنگو سۭتۍ رٔنگِتھ تِم ٲسۍ نہٕ تِتھۍ آسان کینٛہہ تہِ نہٕ ایسے الفاظ کو چھانٹا جاتا تھا تِتھۍ الفاظ ٲسۍ یِوان یہ ہسا یہِ ژارنہٕ جن کے سامنے آج کل کے عالم محض گاٹھ کے الو ہیں یِمن برونٛٹھ کنہِ وٕنکیٚس أزِکۍ یِم عٲلم چھِ تِمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ پتہ یہ ہسا یہِ تِم چھِنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز زانان مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا مولوی صاحب نے ترجم کورمت تمس تتھ پہ بڑا فخر اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے سو بڑے فخر سان ہمیں ذکر کران اردو اب ان کی جن اردو ادب میں ان کی جن تصانیفات نے دھوم مچا رکھی ہیں یم زن کتاب ام لچمت پریت طرف مشہور گمت ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھی تمس برونٛٹھ کنہِ آسہٕ تِم معمولی وہ کہا کرتے تھے کہ میرے تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجم یُس مےٚ ساری عمرِ ہُنٛد یہِ ہسا چھُ میوٗلمُت بدلے یہِ کیٛاہ مےٚ عمرِ کوٚر تہٕ سُہ چھُ مےٚ چھُ کوٚرمُت قرآن شریفُک ترجم اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے ییٖژاہ محنت میں امہِ خٲطرٕ ٲس آسان کران اس کا اندازہ کوئی کچھ ہی کر سکتا ہے اس کا اندازہ کچھ ہی کر سکتا ہوں تمیک انداز ہیکہٕ بہٕ کینٛہہ کٔرِتھ ایک لفظ کے ترجمے میرا سارا ساتھ دِن أکِس لفظس اوسُس بہٕ کران ترجم سورُے دۄہ اوس مےٚ تتھ پٮ۪ٹھ لگان میاں سچ کہنا کیسا صاحب اچھے اچھل پڑے وہ تھوٚد ییٚتہِ یہِ وۄٹہٕ چھِ تُلنہِ تو بڑے خفا ہوتے اور کہتے کل کے لونڈے میرے محاوروں کا غلط بتاتے ہیں یم زن مےٚ محاور چھِ ؤنمٕتۍ أزِکۍ لونڈ چھِ تِمن غلط ونان مطلب میاں میری اردو کا سکا تمام ہندوستان مےٚ اوس یوٗت اوسُس بہٕ اردوٗوس منٛز قٲبِل یوٗتاہ اوسُس بہٕ اردو زانان کہِ سٲرسٕے ہندوستانس پٮ۪ٹھ ٲس تمِچ چھاپ پیٚمٕژ سٲری ٲسۍ یہِ سمجھان کہِ بیٚیہِ چھُ واریاہ اصٕل خود لکھو گے تو چین بول جاؤ گے اگر ژٕ پانہٕ لیکھکھ آرام یُس چھُے ژےٚ سُہ گژھی ژےٚ مٔشیٖد آج کے لیے بس اتنا ہی یہ آج بہت گرمی ہے تو آج کے یہ کل میں آپ کو سوال جوابوں کے بارے میں بتاؤں گی الفاظ معانی کے اور باقی جو بھی اس میں ہوگا وہ میں آج کل بتاؤں گی آپ کو اور میں ایک بات اور ہے میں اس کا کام بھی آپ کو بھیجوں گی نذیر احمد کی شخصیت کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے نذیر احمد نے بچپن کے کن کن واقعات کو لطف دے کر لکھن نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والے کم ونی نذیر احمد نے آج کل کی کی تعلیم متعلق اس سبق میں جہاں مزاحیہ انداز اختیار کیا اس کی نشاندار سبق کا خلاصہ اس سبق میں محاورے ہوئے انہیں یہ تو آج کا سبق یہ زلتا میں پڑھنا ہوں تو انشاءاللہ منیو سا گوبرا کیا مان سا بیٹا ہاں بتائیے میم آپ نے اٹینڈنس کی ہاں میں نے کی اٹینڈنس اوکے میم تو کی کام کاپی پہ لکھنی ہے فیئر کاپی پہ میم وہاں سا گوبرا کیا چھی ون میم اس کی کام ہاں میم یہ کام کاپی پہ لکھنی یہاں صرف 2 بچے تھے اخ رول نمبر 11 تو بیوس رول نمبر 2 بچوں کی میں نے اٹینڈنس کی 2 بچوں نے یہ کلاس دیا میں نے 2 کو پریزنٹ لگایا رول نمبر اخ رول نمبر کا بیوس ذرا رول نمبر اخ ممکن چاہتانے تھا اس بے وہی وانے سے یس میم اکو 21 تھا اور یس میم لیکن میم اسے پھر کلاس لیو کی چلو جو بھی تھا میں نے ان کی اٹینڈنس کی ہے باقی انشاءاللہ کل میں آپ کو پانی مرضی آج کسی ہیچن تو ہیچ آج نہ تب کیا کرو یس میم چلو میم ہمیں یہ اردو کی کام لکھنی ہے نا کاپی پہ ہاں کاپی پر لکھو اوکے میم
چلو ٹھیک پتہٕ چھُنہٕ امتحانس گژھِو نا تمہِ سۭتۍ آسٲنی ییٚلہِ تُہۍ لیکھان Yes, گٔژھِو ma'am. ہاں